بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کو چین کی ضرورت کیوں ہے؟ 1951 میں پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا۔ تقریباً 70 سال گزرنے کے باوجود دونوں ممالک کے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوئے، بلکہ ان 70 سالوں میں دونوں ممالک کے تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں۔ اتنے گہرے ہیں کہ پاکستان میں پاک چین دوستی کے بارے میں یہ مشہور محاورہ ہے کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی ہے۔ لیکن کیا واقعہ دونوں ممالک کی دوستی اتنی مضبوط اور گہری ہے؟ دو ریاستوں کے درمیان تعلقات انسانوں کے درمیان دوستی سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں بے لوث محبت کا عنصر شامل نہیں ہوتا، بلکہ ریاستوں کے درمیان دوستی کی بنیاد باہمی مفاد ہوتا ہے۔ جب تک دونوں ملکوں کا یہ مفاد آپس میں جڑا رہتا ہے، اس وقت تک دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط رہتے ہیں۔ قدرتی طور پر پاکستان اور چین کے مفاد شروع سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ موافق رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بنے رہے ہیں۔ پاکستان کو چین کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ پاکستان کا دفاع۔ دفاعی اعتبار سے کوئی بھی بارڈر اس وقت محفوظ سمجھا جاتا ہے جب وہ کسی قدرتی جغرافیائی فیچر یعنی پہاڑ یا سمندر یا دریا وغیرہ پر مشتمل ہو۔ ایسی صورت میں یہ پہاڑ، دریا، سمندر وغیرہ نقل و حرکت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور ملک کو نسبتاً محفوظ بناتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مشرق میں پاک بھارت بارڈر کو دیکھیں تو یہ دریاؤں اور پہاڑوں کی بجائے میدانوں پر مشتمل ہے اور کسی بھی حملہ آور کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور پاکستان کے لیے دفاعی چیلنج پیدا کرتا ہے۔ چونکہ یہ بارڈر 2900 کلومیٹر لمبا ہے اور اتنے لمبے بارڈر کو محفوظ رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو پاکستانی افواج بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ دفاعی اعتبار سے پاکستان کو ہمیشہ بھارت سے خطرہ رہا ہے، اس لیے اس بارڈر پر فوج کی موجودگی انتہائی ضروری رہتی ہے۔ اسی طرح مغربی بارڈر پر افغانستان کے ساتھ تقریباً 2400 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، یعنی ڈیورنٹ لائن بھی بہت خطرناک ہے۔ خاص طور پر 9/11 کے بعد افغانستان میں ہونے والی جنگ نے پاکستان کے مغربی بارڈر کو بھی غیر محفوظ کر دیا ہے اور پاکستان کو اپنی فوج کو مغربی بارڈر پر بھی تعینات کرنا پڑا ہے۔ اس لیے پاکستانی افواج پر 2 لمبے بارڈر کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اس صورتحال میں یہ زیادہ ضروری ہو گیا کہ ایران، افغانستان اور چین سے اپنے تعلقات بہتر رکھے جائیں، چونکہ تاریخی طور پر بھارت کے چین کے ساتھ اروناچل پردیش، لداخ اور نیلم پر سرحدی تنازع ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان اکثر حالات کشیدہ رہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے لیے قدرتی امر ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے۔ اسی مشترک دشمن کی وجہ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کی دفاعی ضرورت ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور عسکری پالیسی سازوں کو پاکستان اور چین کے تعلقات کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس لیے پاکستان نے نہ صرف چین کو تسلیم کرنے میں جلدی کی، بلکہ 1963 میں چین کے ساتھ سرحدی معاہدہ کر کے اپنے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار کر لیے۔ بھارت نے اس سرحدی معاہدے پر چین کے ساتھ احتجاج بھی کیا، کیونکہ بھارت کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنا حصہ سمجھتا تھا، اس لیے وہ ان علاقوں کے متعلق اپنے کسی بھی معاہدے کو نہیں مانتا تھا۔ بھارت کا یہ بھی اعتراض تھا کہ پاکستان نے چین کے ساتھ سرحدی معاہدے میں شخص گم والی کا علاقہ چین کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ یہ علاقہ کسی دور میں میر آف حمزہ کے زیر اثر تھا اور وہ گلگت بلتستان کا حصہ بنتا ہے۔ مگر پاکستان کے نقطہ نظر سے چین کے ساتھ یہ معاہدہ بہت اہم اور ماسٹر اسٹروک تھا، کیونکہ اس وقت معاہدے کی وجہ سے پاکستان نے خنجراب اور کچھ دوسرے شمالی علاقے بھی حاصل کر لیے تھے۔ ان علاقوں کو چین نے اپنے صوبے سنکیانگ کا حصہ سمجھتا تھا۔ چین کے ساتھ سرحدی تنازعات حل ہونے سے پاکستان کا شمالی بارڈر محفوظ ہو گیا اور چین کے ساتھ دوستی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو گئی، جس کا آگے چل کر بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس معاہدے کا سب سے زیادہ کریڈٹ اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور صدر ایوب خان کو جاتا ہے۔ دوسری اہم وجہ پاکستان کی سفارتی ضرورت ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں چین دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت بن کر ابھرا ہے اور اس نے دنیا بھر میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ عالمی سطح پر اہم پلیئر بننے کی وجہ سے چین کو عالمی معاملات میں وزن اور اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ چین کے ساتھ نہایت قریبی تعلقات کی وجہ سے پاکستان کو عالمی معاملات میں ایک انتہائی طاقتور حلیف مل جاتا ہے۔ اس لیے چین پاکستان کی اہم سفارتی ضرورت ہے، چاہے وہ UNO کی سیکیورٹی کونسل ہو یا FATF کا پلیٹ فارم ہو یا SCO کا پلیٹ فارم۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ پاکستان کی اس مسلسل حمایت پر ایک دفعہ امریکن سفارتکار نے بھی چینی سفارتکار سے گلہ کیا تو چینی سفارتکار نے نہایت دلچسپ جواب دیا کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے۔ البتہ سفارتی سطح پر یہ تعاون یک طرفہ نہیں ہے، پاکستان نے بھی ہمیشہ سفارتی سطح پر چین کی حمایت کی ہے۔ 1949 میں چین میں جب کمیونسٹ حکومت آئی تو چین کے تعلقات مغربی دنیا سے عملی طور پر ختم ہو چکے تھے
1951 میں پاکستان نے چین کے ساتھ تعلقات استوار کیے تو چین کا رابطہ مغربی دنیا کے ساتھ صرف پاکستان کے ذریعے سے رہا۔ 1964 میں PIA واحد ایئر لائن تھی جس نے بیجنگ تک فلائٹس چلائیں۔ 1969 میں امریکہ میں جب صدر میگزن کی حکومت آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ چین جیسے بڑے ملک کے ساتھ تعلقات بنانے چاہئیں۔ میگزن ہی کے حکم پر امریکہ کے سیکیورٹی ایڈوائزر نے پاکستان سے درخواست کی کہ چین اور امریکہ کے تعلقات شروع کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ پاکستان نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے چین کو امریکہ سے تعلقات بنانے کے لیے راضی کیا۔ اس سلسلے میں پاکستان نے امریکہ کے سیکیورٹی ایڈوائزر کی چین کے صدر سے خفیہ ملاقات بھی کروائی۔ 1971 میں جو بعد میں چین اور امریکہ کے تعلقات کی وجہ بنی، پاکستان کی اسی سفارتی کوشش کا اعتراف صدر چائنا نے امریکن صدر سے پہلی ملاقات میں بھی کیا۔ چین اور امریکہ کے اس تعلقات میں پاکستان کے کردار کا ذکر امریکہ کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں بھی ملتا ہے۔ پاکستان اور دوسرے چند ملکوں کی کوشش سے اقوام متحدہ میں تائیوان کو نکال کر چین کو ویٹو طاقت کا حق ملا۔ چین نے پاکستان کی ان کوششوں کا فائدہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کے حق میں ووٹ دے کر کیا۔ جب 1972 میں چین نے پہلی مرتبہ تاریخ میں اقوام متحدہ میں ویٹو طاقت کا حق استعمال کیا تو اس نے یہ حق اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے حق میں استعمال کیا، جب چین نے بنگلہ دیش کی اقوام متحدہ میں شمولیت کو رد کیا تھا اور اس کی شمولیت کو پاکستان کے جنگی قیدیوں کی آزادی سے مشروط کیا تھا۔ تیسری اہم وجہ سی پیک اور چینی سرمایہ کاری ہے۔ چین کو دنیا کی فیکٹری بھی کہا جاتا ہے۔ چین میں تیار ہونے والی اشیاء دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہونے کی وجہ سے چین کے پاس زر مبادلہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت سے چین دنیا بھر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے بین الاقوامی سرمایہ کاری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر یہ سرمایہ کاری پروجیکٹس کی تعمیر اور منافع بخش پروجیکٹس پر لگائی جائے تو یہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت مزید بڑھا دے گی اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ چین کا سی پیک پروجیکٹ $60 ارب مالیت کا پاکستان کی لائف لائن ہے۔ اسی پروجیکٹ کے تحت پہلے فیز میں پاکستان میں انفراسٹرکچر کا جال بچھایا جا رہا ہے اور دوسرے فیز میں اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے جہاں چینی اور پاکستانی سرمایہ کار نئے کارخانے لگائیں گے۔ یہاں پاکستانی حکومت پر گہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چینی سرمایہ کار پاکستان میں اپنا سرمایہ محفوظ سمجھیں تاکہ بڑی تعداد میں چینی سرمایہ کاروں کو اکنامک زون میں سرمایہ کاری کے لیے راضی کیا جا سکے۔ چینی سرمایہ کار ویسے بھی ملک میں ترقی ہونے کی وجہ سے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ چین میں افرادی قوت مہنگی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں چھوٹی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ایک بہترین متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری کے بارے میں اکثر بات تو ہوتی رہتی ہے، مگر چین کی سرمایہ کاری کا ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سی پیک اصل میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے۔ BR پروجیکٹ میں چین سڑکوں کا جال بچھا کر یورپ اور افریقہ کے ممالک کو جوڑ رہا ہے۔ پاکستان کے چین کے اسی انفراسٹرکچر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹس لینڈ لاک ممالک جیسا کہ یورپ اور سینٹری ایشیا کے ممالک تک پہنچا سکتا ہے۔ لینڈ لاک وہ ممالک ہیں جن کو سمندر نہیں لگتا، مثلا تاجکستان، ازبکستان وغیرہ۔ ان ممالک کے لیے پاکستان کی بندرگاہیں بھی پرکشش ثابت ہو سکتی ہیں۔ یوں یہ ممالک پاکستان کی بندرگاہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تجارت سی پیک اور BRI کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ پاکستان اس طرح ایکسیس کی مد میں قیمتی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ چوتھی اہم وجہ ٹیکنالوجی کا حصول ہے۔ چین چونکہ ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کر رہا ہے، اس لیے پاکستان چین سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور مزید فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم دفاعی ٹیکنالوجی ہے جس کا مغربی ممالک سے حصول تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایٹمی طاقت بننے کے بعد مغربی ممالک نے پاکستان کے دفاعی ٹیکنالوجی کے حصول پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اس لیے چین پاکستان کے لیے ٹیکنالوجی کے حصول کا بہترین متبادل ہے۔ اس کے علاوہ حساس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے بھی چین پاکستان کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر، F-22 فریگیٹ اور خالد ٹینک جیسے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹس مکمل کیے ہیں۔ دفاعی ٹیکنالوجی کے علاوہ چین نے ماضی میں پاکستان کو انڈسٹریل ٹیکنالوجی بھی فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا، ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا اور چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ، ڈیمز اور گوادر پورٹ جیسی تنصیبات بھی لگا کر دی ہیں۔
یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ پاکستان کے پالیسی ساز بنے بنائے پروجیکٹس کی بجائے چین کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حصول پر زور دیں تاکہ ہم بھی اس شعبے میں خود انحصاری حاصل کر سکیں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنے تعلقات باقی اقوام کے ساتھ بھی استوار کرنے چاہئیں تاکہ کسی ایک ملک پر زیادہ انحصار نہ کرنا پڑے۔